جس سال ابراہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں کعبے پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اسی سال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کچھ روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی مشہور قول ہے۔ تفسیر ابن کثیر حضرت محدثین نے اس واقعے کو تفسیر سے بیان کیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے، حدیث و تاریخ کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یمن پر ہیمیر کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ جو نواز ہے، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی عیسائیوں پر سخت ظلم و اتیاچار کیے۔ اسی نے ایک لمبی چوڑی خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے عیسائی بت پرست کے خلاف اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب کو اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی سنکھیا 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ برج میں گزرا ہے۔ ان میں سے 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے ملک شام کے بادشاہ کیسر سے جا کر فریاد کی، ہیمیر کے بادشاہ جو نواز نے عیسائیوں پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں۔ ملک شام کے کیسر نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور یہ بھی عیسائی تھا اور یمن سے قریب تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنے بھاری لشکر اور 2 کمانڈر ارباد اور ابراہ کو یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو ہیمیر قوم کے قبضے سے آزاد کرایا۔ ہیمیر کا بادشاہ جو نواز بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح ارباد اور ابراہ کے ذریعے یمن پر حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ارباد اور ابراہ میں آپس میں جنگ ہوئی، جس میں ارباد مارا گیا اور ابراہ غالب آ گیا، اور یہی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ یعنی عیسائی گرجا گھر کی بڑائی اور شان شوکت سے متاثر ہو کر کعبہ کی بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی سے نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے سجایا گیا۔ پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا گیا، اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں جمی ہوئی تھی۔ اس لیے عدنان، قحطان اور قریش کے قبیلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے خراب کر دیا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلے نے کنیسہ کے قریب اپنی ضرورتوں کے لیے آگ جلائی۔ اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔ ابراہ کو جب اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریش نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابراہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابراہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے حبشہ کے بادشاہ نے بھیج دیے تھے۔ ہاتھیوں کی تعداد بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ یعنی کعبے کو ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ عرب میں جب اس کے حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص جو نفر نام کا تھا، اس نے عربوں کی رہبری کی
اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ابراہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابراہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب والے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابراہ نے ان کو شکست دے دی اور جو نفر کو قید کر لیا گیا آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ خصوجم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابراہ کا مقابلہ کیا، مگر ابراہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا گیا۔ ابراہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پر پہنچ گیا جہاں مکہ کے قریشیوں کے اونٹ چڑھ رہے تھے۔ ابراہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا صاحب عبد المطلب قریش کے سردار کے بھی تھے۔ ابراہ نے یہاں پہنچ کر اپنے ایک دودت یعنی حنات حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبے کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ قریش کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابراہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابراہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر اب آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو ابراہ سے ملاتا ہوں۔ ابراہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے رعب و دبدبے والے آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بیٹھایا۔ اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھو کہ وہ کس غرض سے آیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں۔ ابراہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابراہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ عبد المطلب کے اونٹ ابراہ نے واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا ہلکا کنڈا پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ابراہ کے بھاری لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ رونے اور فریاد کرنے کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اسی یقین کے بنا پر انہوں نے ابراہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا، خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے ارادے
کو خاک میں ملا دے گا۔ صبح ہوئی تو ابراہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور محمود نام کے اپنے ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جن کو راستے میں ابراہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سلامت لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بندے امین یعنی امن والے شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے لوہے کے تبروں سے مارا گیا۔ اس کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس کی ناک میں لوہے کا آکڑا ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر پورب کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب دشاؤں میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھی جو چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھی، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ علامہ واقدی رحمت اللہ کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ بدن میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں لیے آتے دکھائی دے رہے تھے۔ فوراً ہی ابراہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابراہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ یہ عجاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکر سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی جگہ پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف دشاؤں میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر کر گر گئے۔ ابراہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر گھس گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل کر سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ راجدھانی سنا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑوں میں ہو کر بہہ گیا اور وہ مارا گیا۔ تو دوستو یہ واقعہ یہیں تک تھا، اس کے بعد ملتے ہیں اگلی قسط میں۔